بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستو ہم آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک یا دو نصیحتیں سناتے ہیں۔ ایک بار ایک شکاری نے اپنے مکر اور جال سے ایک پرندے کو پکڑ لیا۔ اس پرندے نے شکاری سے درخواست کی کہ اے خواجہ بزرگ، تو نے مجھ سے کمزور پرندے کو پکڑ لیا ہے، میں تیرا شکار بن چکا ہوں، اب فرض کریں کہ آپ نے مجھے کھا بھی لیا، مجھے یقین ہے کہ زندگی بھر آپ نے بہت سی گائیں، بہت سی بھیڑیں، بہت سی بکریاں اور اونٹ قربانی کر کے کھا لیے ہوں گے۔ اس زمانہ میں ان سب کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہ بھرا، اور اب بھلا میرا تھوڑا سا گوشت اور اجزا کھا کر مزید آپ کا پیٹ کیا بھرے گا؟ پرندے نے مزید یوں فریاد کی کہ کرم کر کے آپ مجھے آزاد کر دیں، میں آپ کی شرافت اور رحم دلی کا شکر گزار ہوں گا۔ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں اس کے بدلے میں آپ کو 3 نہایت اہم نصیحتیں کروں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں ایک ادنا سا پرندہ ہونے کے باوجود کس قدر عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں۔ 3 باتیں۔ پرندے کی یہ باتیں سن کر شکاری کی طبیعت میں ایک خاص طرح کی نرمی پیدا ہو گئی۔ اس نرمی کو محسوس کرتے ہوئے پرندے نے پھر کہا کہ اے رحم دل شکاری، میں 3 نصیحتیں کروں گا۔ ان میں سے پہلے نصیحت میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھی ہوئے کروں گا، تاکہ تو اس نصیحت سے خوش ہو جائے، اسے سن کر تو نازاں ہوگا اور میں بھی تیرا شیدائی ہو جاؤں گا۔ پھر میں دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گا، اور بعد میں آخری نصیحت درخت پر پہنچ کر کروں گا۔ پرندے نے بتایا، اے نیک دل شکاری، میں یہ 3 نصیحتیں آپ کو اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ نیک بخت بن جائیں۔ شکاری نے پرندے کا اس قدر استدلال سن کر اسے اپنے ہاتھ کے اوپر بٹھا لیا۔ پرندے نے حسب وعدہ پہلی نصیحت ہاتھ پر بیٹھے ہوئے یوں کی، ناممکن بات پر کسی کا یقین نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ پرندہ شکاری کے ہاتھ سے اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ یوں وہ پرندہ آزاد ہو گیا اور شکاری کے چنگل سے نکل گیا۔ دیوار پر بیٹھے ہوئے پرندے نے اپنے وعدے کے مطابق دوسری نصیحت کی، کبھی گزری ہوئی بات پر غم نہ کرنا، یعنی جب کوئی امر تجھ سے گزر جائے تو اس پر حسرت نہ کرنا۔ ایک نادر موتی۔ ان 2 نصیحتوں کے بعد اس پرندے نے بڑی ہی عقل مندی اور ذہانت کے ساتھ شکاری کو بتایا کہ میرے جسم میں 10 درہم وزن کا ایک نادر موتی چھپا ہوا ہے، تیری دولت تیرا نصیبہ تھی، اب تیری جان کی قسم تو نے موتی کھو دیا ہے، وہ موتی تیرے مقدر میں نہیں تھا۔ اس بات کو سن کر شکاری تڑپ اٹھا، وہ فریاد کرتا ہوا شور کرنے لگا، ہائے
ہائے کرتا ہوا وہ بے حد غمگین ہو گیا اور کہتا تھا میں برباد ہو گیا۔ اے پرندے میں نے تجھے کیوں آزاد کر دیا؟ تیری ہیلوں اور بہانوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ شکاری کے اس واویلے اور پچھتاوے پر پرندے نے اسے یاد دلایا کہ میں نے تجھے نصیحت کی تھی کہ گزشتہ بات پر غمگین اور پریشان نہ ہونا۔ جو وقت گزر گیا اس کا غم نہ کرنا۔ کیا تو بہرا ہے یا تو میری نصیحت کو یکسر سمجھتا ہی نہیں ہے؟ پرندے کا فلسفہ۔ پرندے نے اب اس شکاری سے زیادہ بے باکی کے ساتھ کہا کہ میں نے دوسری نصیحت تجھے یہ کی تھی کہ کبھی ناممکن بات کا یقین نہ کرنا۔ تم نے یہ ہرگز نہ سوچا کہ میں اپنے تمام بال اور پر سمیت وزن میں 3 درہم بھر بھی نہیں ہوں، تو پھر اے شیر دل شکاری 10 درہم کا وزن میرے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قدر وضاحت سن کر شکاری ہوش میں آ گیا اور بولا کہ ہاں اے ناظرین، اب تو مجھے تیسری نصیحت بھی کر دے۔ اے ناظرین اب تو مجھے تیسری نصیحت بھی کر دے۔ لیکن اس پرندے نے کہا ہاں تو نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر خوب عمل کیا ہے، جو تیسری نصیحت کروں؟ اب تمہیں نصیحت کرنا بالکل بیکار اور فضول ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرندہ اڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا، آزاد فضاؤں میں۔ اس حکایت کا نتیجہ یہ ہے کہ نادان اور جاہل کو نصیحت کرنا شور زدہ زمین میں بیج بونا ہے، کیونکہ جاہل تو جہل کا غلام ہوتا ہے۔ آگے کوے کی عقل مندی۔ اگرچہ قبر کھودنا ایک عام سا اور معمولی سا کام لگتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو وہ پریشان تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اسے یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اس مقتول کو کہاں چھپاؤں، خون اور مٹی میں لتھڑی ہوئی لاش کو کیا کروں۔ اسی اثنا میں قابیل نے ایک کوے کو دیکھا۔ وہ کوا ایک مردہ کوے کو اپنے منہ میں اٹھائے ہوئے تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوا نیچے اترا۔ اس نے مرے ہوئے کوے کو قریب ہی رکھا اور پھر اپنے پنجوں سے زمین کی مٹی کو کھودنے لگا۔ اس نے بڑی ہی ہنرمندی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور پھر مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر پھر مٹی سے چھپا دیا۔ وہ کوا گویا اللہ تعالیٰ کے الہام سے عالم تھا۔ اس کوے کی مہارت اور ذہانت دیکھ کر قابیل نے اپنی عقل پر افسوس کیا اور کہا کہ یہ کوا ہنر میں مجھ سے بڑھا ہوا ہے۔ کوے کی عقل مردوں کی قبر کی استاد ہے۔ گویا وہ جان جو کووں کے پیچھے اڑے اس کو قبرستان کی جانب لے جاتا ہے۔ خبردار کوے جیسے نجس کے پیچھے نہ لگنا، یہ نجس اپنے پیچھے لگنے والے کو قبرستان میں لے جائے گا۔ کوے کی عقل صرف اتنی ہی ہے کہ وہ قابیل کو گور کئی سکھا سکی، لیکن صحیح عقل تو خاصان خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ خاصان خدا کی عقل نور کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔
اوکے دوستو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. علی ایک گلاس پانی دینا مجھے.